ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى۔ آپ کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں اور سلام ہو ان پر جن کو چن لیا۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچے عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ محترم حضرات، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جن لوگوں پر سلام بھیجا اور فرمایا کہ ان کو منتخب کر لیا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جریر طبری میں یہ قول موجود ہے، فرمایا کہ چن لیا سمراء صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت ہے۔ اگر جامع البیان کا مطالعہ کیا جائے تو ابن جریر طبری رحمہ اللہ کا قول واضح نظر آتا ہے۔ فرمایا کہ اس قول سے مراد یہاں چن لیا سمراء صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت ہے۔ حضرات، حلیۃ الاولیاء اگر اٹھائی جائے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول نظر آتا ہے۔ فرمایا اگر کوئی اقتداء کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی پیروی کرنا چاہتا ہے، وہ صحابہ محمد کی پیروی کرے، کیونکہ وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب بندے تھے، سب سے گہرے علم والے تھے اور سب سے زیادہ تقوی والے تھے، ان کے اندر سب سے کم تکلف پایا جاتا تھا۔ فرمایا وہ نبی علیہ السلام کے ساتھی تھے، صراط مستقیم پر چلنے والے تھے۔ اگر شرح سنت کا مطالعہ کیا جائے، عبداللہ ابن مسعود کا قول واضح نظر آتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے دلوں میں جا کر دیکھا تو نبی علیہ السلام کے دل کو سب سے بہتر پایا، تو ان کو منصب رسالت عطا کیا، ان کو ختم نبوت کے لیے چن لیا۔ فرمایا پھر اپنے بندوں کو دلوں کو جان کر دیکھا، صحابہ کرام کو دلوں کو سب سے بہتر پایا، ان کو نبی علیہ السلام کے وزراء کا منصب عطا کر دیا۔ حضرات، صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کے فرامین کو سنا اور ہم تک پہنچایا، ایک ایک سنت کو محفوظ کیا اور امت تک پہنچایا۔ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں حضرات جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہنا، فوالذی نفسی بیدہ، رب کعبہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ پہ میری جان ہے، اگر تم اللہ کے راستے میں ایک پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرتے ہو، صحابہ کے ایک مد کیا آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرات، اگر آپ عقیدہ طحاویہ کا مطالعہ کرتے ہیں، امام طحاوی رحمہ اللہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، فرمایا ہم صحابہ محمد کے ساتھیوں کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، کسی ایک صحابی کی محبت میں غلوب نہیں کرتے۔ فرمایا ہم صحابہ کے ساتھ محبت کو عین دین، عین ایمان، عین احسان سمجھتے ہیں۔ اگر عقیدہ واسطہ کا مطالعہ کیا جائے تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی عبارت واضح نظر آتی ہے۔ فرمایا اہل سنت والجماعت کے اصول میں سے اصول ہے کہ اپنے دلوں کو صحابہ کے بغض سے صاف رکھتے ہیں اور اپنی زبان کو ان کی عیب گیری سے محفوظ رکھتے ہیں۔ آج کے دور میں کالے منہ والے جواد نقوی جیسے صحابہ کرام پر تبربادی کرتے ہیں، کہتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں یوں آیا ہے، فلاں تاریخ کی کتاب میں یوں آیا ہے۔ حضرات، میں کہتا ہوں کہ جو تاریخ صحابہ کی گستاخی کرتی ہے، نہیں مانتا میں ایسی تاریخ کو جو ابو بکر کو نہ مانے، نہیں مانتا میں ایسی تاریخ کو جو عمر فاروق کو نہ مانے، نہیں مانتا میں ایسی تاریخ کو جو ذوالنورین کو نہ مانے، نہیں مانتا میں ایسی تاریخ کو جو حیدر کرار کو نہ مانے، نہیں مانتا میں ایسی تاریخ کو جو امیر معاویہ کو نہ مانے، نہیں مانتا میں ایسی تاریخ کو جو مغیرہ بن شعبہ کو نہ مانے۔ حضرات، یہ اہل حدیث کا فرزند اس تاریخ کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑانے کا عزم رکھتا ہے جو تاریخ صحابہ کرام کی گستاخی کرتی ہے۔ حضرات، میں جج صاحبان سے پوچھتا ہوں کہ آج
اگر جماعت اسلامی والے مولانا مودودی کو گالی سننا گوارا کریں گے، کیا مسلک دیوبند کے لوگ مولانا مفتی محمود کو گالی سننا گوارا کریں گے؟ کیا بریلوی مسلک کے لوگ مولانا نورانی کو گالی سننا گوارا کریں گے؟ کیا مسلک اہل حدیث کے لوگ علامہ احسان شہید کو گالی سننا گوارا کریں گے؟ اور جن کو اپنے موجودہ اکابرین سے اتنا پیار ہے کہ ان کو گالی سننا گوارا نہیں کر سکتے، تو رب کعبہ کی قسم ہے میں صدیق کی توہین کو گوارا نہیں کر سکتا، عمر فاروق کی توہین کو گوارا نہیں کر سکتا، عثمان غنی کی توہین کو گوارا نہیں کر سکتا، میں حیدر کرار کی توہین کو گوارا نہیں کر سکتا، امیر شام کی توہین کو گوارا نہیں کر سکتا، مغیرہ بن شعبہ کی توہین کو گوارا نہیں کر سکتا۔ رب کعبہ کی قسم ہے مر تو سکتا ہوں، جان تو قربان سکتا ہوں، لیکن عظمت صحابہ پر سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ مقام نبی تو مقام نبی ہے، مقام نبی تو مقام نبی ہے، صحابہ کی خاطر بھی ہم جان دیں گے، سر کو ہتھیلی میں لیے پھر رہے ہیں، امانت ہے ان کی، بے صد شان دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔